السلام علیکم ناظرین، میں شمس سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل میڈیا۔ فضل الرحمان اور ڈیزل پرمٹ کی حقیقت۔ مولانا فضل الرحمان کے خلاف 3-4 بڑے پروپیگنڈوں میں سے ایک پروپیگنڈا بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں ڈیزل کے پرمٹ کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ڈیزل پرمٹ لیے، لیکن ڈیزل پرمٹ کا لوگوں کو صرف نام آتا ہے، حقیقت کا پتہ نہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان کے علم کو بھی وہ لوگ نہیں مانتے کہ جنہیں وضو کے فرائض کا بھی پتہ نہیں، نماز کے فرائض کا بھی پتہ نہیں۔ اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو بھی وہ لوگ نہیں مانتے کہ جن کو سیاست کی الف اور یہ کا بھی پتہ نہیں ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان 1993 کی بینظیر حکومت میں پارلیمنٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ مولانا اس دور میں اپوزیشن میں تھے اور ایک کمیٹی کے چیئرمین بھی۔ یہ یاد رکھنے کی ہے کہ پارلیمنٹ کی مختلف کمیٹیاں ہوتی ہیں، ان کمیٹی کا ممبر یا رکن ہونے کے لیے حکومتی اتحادی ہونا ضروری نہیں، بلکہ اپوزیشن والے بھی بن سکتے ہیں۔ 1993 کا یہ وہ دور تھا جب افغانستان میں تحریک طالبان عروج پر تھی اور یورپی ممالک سمیت ہر غیر مسلم ملک کو طالبان کے عدل و انصاف پر مبنی حقیقی شرعی نظام سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ روس کی افغانستان سے ذلت آمیز واپسی اور طالبان کی جانب سے ملک کے کئی حصوں پر اسلامی حکومت کا قیام وہ حقائق تھے جن پر مغربی ممالک میں شدید بے چینی پائی جاتی تھی، جس کے نتیجے میں امریکہ بہادر کی قیادت میں مغربی دنیا نے افغانستان کی بری و فضائی حدود کو کسی بھی ایئر لائن کے لیے ممنوع قرار دیا گیا۔ ملک و قومی سطح پر تمام معاہدات منسوخ کر دیے گئے۔ افغانستان میں زندگی کا پہیہ جام ہو گیا۔ آئل، پیٹرول، ڈیزل کی ترسیل بند ہونے اور امپورٹ ایکسپورٹ کے رک جانے سے کاروباری زندگی تباہ ہو گیا۔ قریب تھا کہ نوبت فاقوں تک پہنچ جاتی، اور ستم بالائے ستم یہ کہ غیر مسلم ممالک کی طرح مسلم ممالک نے بھی افغانستان سے نگاہیں پھیرنا شروع کر دی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب افغان طالبان کے امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاہد رحم اللہ کو دنیا میں اگر کوئی امید کی کرن نظر آئی تو وہ حضرت مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام تھی۔ ملا محمد عمر نے قائد جمعیت کے نام پیغام میں فرمایا، کل جب روس نے ہمارے ملک پر جاریت کی تو آپ کے والد مفکر اسلام مفتی محمود رحم اللہ علیہ نے ملک کے تمام علماء کے اتفاق سے ہماری مکمل سپورٹ کی۔ آج ایک مرتبہ پھر امارت اسلامی کے مسلم بھائی آپ کی مدد کے منتظر ہیں۔ اس پیغام نے افغانستان کے مسلمانوں کی مشکلات کا اندازہ واضح کر دیا تھا، اور پھر جمعیت علماء اسلام نے حکمت عملی اور بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وقت کی وزیر اعظم بینظیر بھٹو کو قائل کرتے ہوئے کہا کہ محترمہ، اگرچہ ہم ملکی سطح پر افغانستان سے تعاون نہیں کر سکتے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے آنکھیں چرا کر بیٹھ جائیں؟ نہیں محترمہ، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے مشکل کی اس گھڑی میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی ہے۔ محترمہ نے کہا کہ مولانا، اگر ہم افغانستان کی کسی بھی قسم کی سپورٹ کی تو مغرب پاکستان پر بھی پابندیاں عائد کرے گا۔ مولانا نے عرض کی، محترمہ، اس کا حل ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم ملکی یا قومی سطح پر ایسا کوئی اقدام کرنے نہیں جا رہے، بلکہ عوامی سطح پر ہم اپنے افغان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں کہ افغان طالبان سے تجارت کرنے اور پاکستانیوں کو ڈیزل، آئل، پیٹرول سپلائی کرنے کے لائسنس، اجازت نامہ، پرمٹ دیں اور عوامی سطح پر افغان بھائیوں کی اس مشکل گھڑی میں کوئی مدد کر سکیں۔ اور پھر جمعیت علماء اسلام نے ساری فرنگی دنیا کی مخالفت کے باوجود افغان طالبان کی مدد کر کے بھی دکھایا تھا۔ یہ قائد جمعیت کی مدبرانہ سیاست تھی کہ 1993 کا فرنگی میڈیا بھی جب قائد جمعیت کا ذکر کرتا تھا تو ان کے الفاظ میں کرتا تھا، کالی داڑھی اور پیلی پگڑی پہنے رکھنے والا یہ شخص پاکستان کا طاقتور ترین شخص ہے۔ اور پھر وہ شخص جو کہ اتنا پاورفل ہو کہ وقت کے پرائم منسٹر کی خواہش کے باوجود اپنی مرضی کا DGMO تعینات کرا سکتا ہو، اس کے لیے کیا مشکل تھی کہ وہ 2-4 ڈیزل کے پرمٹ اپنے کسی بھائی یا رشتہ دار کو بھی دلا دیتا۔ لیکن تاریخ نے ہمیشہ الزام لگانے والوں کے منہ پہ تماچا مارا ہے، اور اس کے بعد نواز حکومت اور مشرف حکومت، زرداری حکومت اور اب نیازی حکومت نے ساری ایجنسیاں اور نیب اس کام پہ لگا دیے، کرپشن کا ایشو نکالے۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ آج تک
کوئی بھی نہیں ثابت کر پائے، لیکن اللہ نے ان سب کو جس نے بیہودہ الزامات مولانا پر لگاؤ، ذلیل و رسوا کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیا، فتعز من تشاء وتذل من تشاء، اس تحریر کو تعصب کی اینک اتار کر پڑھیں اور پھر از خود فیصلہ کریں۔ جمعیت والے ساتھی پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ڈیزل کے رٹ لگانے والے ہمارے سادہ لوگ تمام یوتی بھائیوں کو حقیقت کا ادراک ہو سکے۔